اوشن گیٹ کی ٹائٹن سب میرین نے اپنا سفر کینیڈا کے سینٹ جان پورٹ سے شروع کیا۔ جس لوکیشن پہ اس کو اوشن کے اندر ڈائیو کرنا تھا وہ سینٹ جان پورٹ سے 700 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، اور اسی پوائنٹ پر ٹھنڈے پانی کے نیچے اوشن کی گہرائیوں میں ٹائٹینک کا شپ موجود ہے۔ 17 جون سیچرڈے 2023 کو یہ سفر شروع کیا گیا، اور پلان کے مطابق اگلے دن سنڈے کو صبح 8 بجے اس کو پانی میں اتارا جانا تھا۔ آپ کو یہاں میں بتاتی چلوں کہ ڈائیو سے پہلے ٹائٹن میں ایک مسئلہ نوٹ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی جان داؤ پر لگا کر اس کو اوشن میں اتار دیا گیا۔ وہ کیا مسئلہ تھا آخر، اور پتہ ہونے کے باوجود بھی اس کو کیوں پانی میں اتارا گیا اور اتنا بڑا خطرہ مول لے لیا؟ تو ناظرین، اس سفر میں 5 لوگ شامل تھے، جس میں ایکشن ڈیویشن کے فاؤنڈر ہامش ہارڈنگ بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ اس سب میرین میں اسٹاکٹن رش ٹائٹن کے CEO بھی شامل تھے۔ 17 جون کو ڈائیو کرنے سے پہلے ہامش ہارڈنگ نے انٹرنیٹ پہ اپنا آخری پوسٹ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ شدید سرد موسم کی وجہ سے ان کی ڈائیو ڈیلے ہو گئی ہے۔ کل صبح جب موسم تھوڑا ٹھیک ہوگا تو ہم ڈائیو کرنا شروع کر دیں گے۔ مشہور زمانہ لوگ جو اس ٹائٹینک میں موجود تھے وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے اس کے ملبے کے نیچے آ گئے۔ اگلے کئی سالوں تک اس کی تلاش جاری رہی، لیکن اٹلانٹک اوشن کی ہارڈ کنڈیشن کی وجہ سے یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ پھر 1985 میں جا کر بہت زیادہ ریسرچ کے بعد اس سب میرین کا ملبہ مل ہی گیا۔ ٹائٹینک اپنے پیچھے کئی سوال چھوڑ کر گئی تھی، اب اس کے جواب ڈھونڈنے کا وقت آ گیا تھا۔ اس پر کئی ایکسپرٹس اور ریسرچرز نے اپنی ریسرچ کرنا شروع کر دی۔ کینیڈین فلم میکر جیمز کیمیرن نے ٹائٹینک کے ملبے کے درجنوں دورے کیے، اور پھر 1997 میں ٹائٹینک مووی ریلیز کی گئی۔ رہی صحیح کسر اس ٹائٹینک مووی نے پوری کر دی۔ اس نے اتنی دھوم مچائی کہ اب ٹائٹینک کو جا کر دیکھنے اور اس میں سفر کرنے کا خواب ہر کوئی دیکھنے لگا۔ یعنی یہ کام اب صرف ریسرچ تک ہی محدود نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اوشن کی گہرائی میں جانا اسپیس میں جانے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ پانی کا پریشر ہے۔ ٹائٹینک ریک سمندر کی سطح سے 400 کلومیٹر یعنی 4 کلومیٹر گہری تھی۔ اگر اس کو امیجن کرنا ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ برج خلیفہ کی لینتھ کو 5 ٹائم کیا جائے تو اس کی گہرائی اس کے برابر بنتی ہے۔ سنڈے 18 جون 2023 کو دوپہر 12 بجے سب میرین کا سفر سٹارٹ ہوا۔ نارملی تو ٹائٹینک تک پہنچنے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن ٹھیک 1 گھنٹہ 45 منٹ کے بعد ہی مدر شپ پولر پرنس جو کہ سب میرین کو ہولڈ کر رہی تھی، ان کا سب میرین سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ اگر 2 گھنٹے ٹائٹینک تک پہنچنے میں لگتے تھے، صرف 15 منٹ پہلے رابطہ ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ سب میرین ٹائٹینک کے بہت قریب ہے۔ سمندر کی اس گہرائی میں سورج کی روشنی پہنچنا تو مشکل ناممکن تھا۔ یہاں ہر وقت سخت اندھیرا ہوتا ہے۔ اتنی گہرائی میں سگنل کا ٹوٹنا تو ایک نارمل سی بات ہے، لہٰذا پہلے اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا گیا۔ ٹوٹل سفر 7 گھنٹوں کا تھا۔ 12 بجے سے لے کر شام 7 بجے انہیں واپس لوٹنا تھا، لیکن جب 7 بجے تک بھی ٹائٹن سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا، اور اب اوپر کھڑی مدر شپ میں موجود لوگوں کے پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے۔ پھر پولر پرنس نے ٹائٹن کی تلاش شروع کر دی۔ 9:40 پہ انہوں نے پوسٹ آفس سے رابطہ کر کے مدد طلب کی۔ پھر کینیڈین پلینز، ہیلی کاپٹرز اور شپس کے تھرو انہوں نے ریسرچ کرنا شروع کر دی۔ اگلے 2 دنوں تک اسی طرح یہ ریسرچ جاری رہی، لیکن ٹائٹینک کا کوئی اتا پتہ نہ چل سکا۔ لیکن پھر بھی انہوں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ آخرکار انہیں ایک امید کی کرن نظر آئی۔ 14 جون ویڈنسڈے کو صبح 6 بجے پانی میں سے کچھ آوازیں سنائی دی۔ یہ آوازیں ریڈار کی مدد سے سنی گئی تھی۔ اب ٹائٹن کو کھو دینے کا ڈر بڑھتا چلا گیا، کیونکہ ٹائٹن میں صرف 96 گھنٹوں یعنی صرف 4 دن کی آکسیجن باقی تھی۔ لیکن ان 4 دنوں میں سے 3 دن گزر چکے تھے۔
ریسرچ ٹیم نے اپنی ہمت نہیں ہاری اور تھرسڈے 22 جون کو دوپہر 12 بجے ROVs کو ٹائٹینک کے ملبے کے پاس بھیج دیا گیا۔ وہاں پر جو دیکھا گیا وہ واقعی دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ 3:48 PM پر اس ROV نے تقریباً 1600 فیٹ دور ٹائٹینک کی دم کو دیکھا۔ جو دیکھنے گئی تھی ٹائٹینک کے ملبے کو، اب اس کا ملبہ ہی پوری دنیا میں ہیڈ لائنز بن چکا ہے۔ اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ سب میرین پانی کا پریشر برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی۔ اوشن گیٹ کی سیفٹی پر کئی سوال اٹھائے گئے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ٹائٹینک بناتے وقت اس کے CEO اسٹاکٹن رش نے کہا تھا کہ اس کو بناتے ہوئے اس نے کچھ رولز کو توڑا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اس کی باڈی کو کاربن فائبر سے بنایا ہے۔ وہ انڈسٹری میں کچھ نئی انوویشن کرنا چاہتا تھا۔ کچھ بھی ہو، ٹائٹینک کی تباہی کی ایک وجہ تو کاربن فائبر کی باڈی تھی۔ جس گہرائی میں ٹائٹن پھٹی ہے، ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس کو پھٹنے میں تقریباً 0.3 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔